اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 11 موسم محلہ پڑھیں گے. اس سبق کا مصنف اشفاق احمد ہے اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک افسانہ ہے. اشفاق احمد کا مختصر سا تعارف اس کے بعد افسانہ کی طرف جاتے ہیں کہ اشفاق احمد 1925 میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات ہوتی ہے 2004 میں. اشفاق احمد اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے. اتر پردیش ہندوستان کی ایک ریاست ہے جسے شارٹ ٹرم یوپی کہتے ہیں. وہاں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے یعنی اپنے آبا و اجداد کے علاقے یعنی اتر پردیش ہی سے حاصل کی. کیا میں پاکستان کے کچھ عرصہ پہلے یعنی پاکستان نہیں بنا تھا, کچھ عرصہ پہلے ہجرت کر کے لاہور آئے, مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے لاہور آئے اور مستقل سکونت اختیار کر کی. مستقل کا مطلب پرماننٹلی, ہمیشہ کے لیے. سکونت کا مطلب رہائش, یہاں مستقل طور پر رہائش اختیار کی. یہاں انہوں نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا. جو سلسلہ ہندوستان سے یوپی سے اتر پردیش سے ٹوٹ گیا تھا ہجرت کی وجہ سے, یہاں سے آپ نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو ادب میں ایم اے کی. ان کی اہلیہ جو کہ اردو کی مشہور ناول نگار ہے, گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کی ہم جماعت تھی کہ ان کی بیوی جو اردو ادب کی ایک مشہور ناول نگار ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں, جہاں سے آپ ایم اے کرتے ہیں, وہیں سے آپ کی کلاس فیلو تھی. بانو قدسیہ ان کا نام ہے. اصول تعلیم کے بعد وہ ریڈیو آزاد کشمیر سے منسلک ہو گئے. آزاد کشمیر ریڈیو سے منسلک ہو گئے ریڈیو نشریات کے لیے, ریڈیو کے پروگرام نشر کرنے کے لیے. کچھ عرصہ بعد وہ یہ ملازمت چھوڑ کر لاہور آ گئے. آزاد کشمیر سے واپس لاہور آ گئے اور دیال سنگھ کالج لاہور میں اردو پڑھانے لگے. دیال سنگھ کالج جو آج بھی لاہور میں موجود ہے, وہاں اردو پڑھانے لگے. تقریباً 2 سال بعد وہ روم چلے گئے. 2 سال دیال سنگھ کالج لاہور میں اردو پڑھانے کے بعد روم چلے گئے, ٹی کیپٹل روم چلے گئے اور ریڈیو میں اردو نیوز کاسٹر مقرر ہوئے کہ وہاں ریڈیو روم پر اردو میں خبریں پڑھنے کا کام, نیوز کاسٹر خبریں پڑھنے والا مقرر ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ روم کی ایک یونیورسٹی میں اردو میں پڑھاتے رہے. ایک طرف نیوز کاسٹر اور دوسری طرف روم کی ایک یونیورسٹی میں اردو میں پڑھاتے رہے. مختلف ممالک میں قیام کے دوران انہوں نے اطالوی اور فرانسیسی زبانوں کے ڈپلومے حاصل کیے. اطالوی اٹالین اٹلی میں بولے جانے والی اور فرانسیسی فرینچ فرانس میں بولے جانے والی زبانوں کے ڈپلومے. ڈپلومہ ایک شارٹ کورس ہوتا ہے, 3 مہینے 6 مہینے یا سال کا ایک کورس ہوتا ہے, اسے آپ شارٹ سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں. تو یہاں سے آپ نے اطالوی اور فرانسیسی زبانوں کے ڈپلومے حاصل کیے, یعنی یہ 2 زبانیں سیکھنے کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے. جبکہ نیو یارک سے ریڈیو براڈ کاسٹنگ میں ڈپلومہ حاصل کیا, ایک اور ڈپلومہ حاصل کیا نیو یارک میں. نیو یارک سے, امریکہ کے شہر نیو یارک سے, اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ یعنی ریڈیو کی نشریات کے سلسلے میں آپ نے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا. وطن واپسی پر انہوں نے اپنا ذاتی رسالہ داستان گو کے نام سے جاری کیا. ایک ذاتی رسالہ نکالا وطن واپس آ کے, نیو یارک سے واپس آ کے, اس کا نام رکھا داستان گو. ساتھ ہی وہ ریڈیو کے لیے فیچر بھی لکھتے رہے. فیچر بھی ریڈیو یا فلم کی کہانی جس میں گانے وغیرہ بھی شامل ہوں یا اخبار کا ایک داستان نما مضمون, اسے ہم فیچر کہتے ہیں. تو وہ ریڈیو کے لیے فیچر لکھتے رہے. اسی دوران ان کا مشہور ریڈیو پروگرام تلقین شاہ نشر ہونا شروع ہوا کہ ریڈیو پہ ایک پروگرام سٹارٹ کیا آپ نے, نام تھا تلقین شاہ. ہلکے پھلکے انداز میں یعنی مزاحیہ انداز میں معاشرتی خامیوں, معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں, جو اور تضادات کا مطلب مخالفت, قول کچھ اور فعل کچھ اور, یہ تضادات ہیں. تضادات کی نشاندہی کرنے والا یہ پروگرام سامعین میں بہرحال مقبول رہا. سامعین کا مطلب سننے والا. تو چونکہ ریڈیو
اشفاق احمد کچھ عرصے تک وفاقی وزارت تعلیم میں بھی خدمات انجام دیتے رہے کہ وفاق کی طرح وفاق کی سطح پر تعلیم کی وزارت کے ساتھ بھی منسلک رہے، وہاں بھی اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ اشفاق احمد نے زمانہ طالب علمی سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ لکھنے لکھانے کا سلسلہ آپ نے اس وقت سٹارٹ کیا جب آپ طالب علم تھے۔ ان کی کہانیاں ماہنامہ پھول میں شائع ہوتی رہی۔ ماہنامہ کا مطلب منتھلی نکلنے والا، ماہانہ نکلنے والا ایک میگزین، ایک رسالہ پھول، اس میں آپ کی کہانیاں شامل ہوتی رہی۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے سینکڑوں ڈرامے لکھے۔ ان کے اہم موضوعات، جن موضوعات پر آپ نے ڈرامے لکھے یا جن موضوعات پر آپ نے طبع آزمائی کی، قلم اٹھایا، تحریریں کی، وہ ہے ادب، فلسفہ، نفسیات، صوفیزم رہے ہیں۔ یہ آپ کے مین وہ موضوعات ہیں جن پہ آپ نے تحریر کیا، کہ آپ نے تصانیف کی ہیں۔ صوفیزم مین، ویسے صوفی کا مطلب ہوتا ہے متقی پارسا، لیکن یہاں صوفیزم کا مطلب مذہب پہ بھی آپ نے قلم اٹھایا۔ انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی اور انسان دوستی کی ترویج کا مطلب رواج دینا، اشاعت کرنا، فروغ دینا کی وجہ سے وہ سامعین یعنی سننے والوں اور قارئین یعنی دیکھنے والوں میں بیعت مقبول رہے۔ آپ کی مین تصنیفیں زاویہ، ایک محبت، سو افسانے، گڈریا، من چلے کا سودا، حیرت کدا، سفر در سفر، طوطا کہانی، ایک محبت، سو ڈرامے وغیرہ، یہ آپ کی مین تصنیفیں۔ تو موسم محلہ صنف ادب کے لحاظ سے ایک افسانہ ہے۔ افسانہ ادب کی وہ صنف ہے جو زندگی، کردار یا واقعہ کے کسی ایک پہلو کو مکمل طور پر اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جسے آدھے گھنٹے سے لے کے 1 یا 2 گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کسی شخص کی زندگی کے اہم اور دلچسپ واقعے کو فنی شکل میں پیش کرتا ہے، اور اس واقعے کے بیان میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں: ابتدا، عروج اور خاتمہ۔ یہ افسانہ کے 3 اجزاء ہیں، یہ شامل ہوتے ہیں۔ ایک کہانی ہے، ایک افسانہ ہے موسم محلہ۔ کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ ماسٹر الیاس کب اس محلہ میں آئے۔ موسم محلہ کا ذکر ہو رہا ہے، کسی کو صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے کہ کب ماسٹر الیاس موسم محلہ میں آئے، اس محلہ میں آئے، اور کب اس نے یہ کوٹھری کرائے پہ لے لی۔ کوٹھری میں ایک کمرے کا مکان کب اس نے کرائے پہ لے لیا۔ لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہے۔ ان کا مطلب واقفیت، پتہ، آگاہی، ہر ایک اس بات سے واقف تھا کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہے، کہیں سے ہجرت کر کے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے اور اس کا تعلق امبالے کے کسی علاقے سے، امبالہ ہندوستان کے ایک شہر ہے، وہاں کے کسی علاقے سے کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ وہ بولی ہی ایسی بولتا ہے، وہ زبان ہی ایسی بولتا ہے، وہ گفتگو ہی ایسی کرتا ہے، جو بولی، جو زبان امبالے میں بولی جاتی ہے، ہندوستان کے اس علاقے امبالے میں بولی جاتی ہے۔ ماسٹر الیاس کرائے کی کوٹھری میں رہتا ہے، اور اس کے پاس محلے کے لڑکے، اس محلے کے، موسم محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے، پہاڑے کہنے جنہیں ہم ٹیبلز کہتے ہیں، اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ کسی زمانے میں ہمارے تعلیمی نظام میں تختی کو بہت اہمیت حاصل تھی کہ ایک تختی پر حروف تہجی خطاطی کی جاتی تھی، لکھوائی جاتی تھی، اور اس سے رائٹنگ بہت امپروو ہوتی تھی، لکھائی بہت پختہ ہو جاتی تھی۔ تو 3 کام کرنے کے لیے، 3 چیزیں پڑھنے کے لیے محلے کے لڑکے ماسٹر الیاس صاحب کے پاس آتے تھے: گنتی سیکھنے، پہاڑے کہنے اور تختی لکھنے کے لیے۔ اس کے پاس 2 لڑاکا بٹیر ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، لڑکا بھی لڑنے والے، اور ایک اصیل مرغا تھا۔ ماسٹر الیاس کے پاس 2 لڑنے والے بٹیر اور ایک اصیل کا مطلب اعلیٰ نسل کا مرغا تھا۔ بٹیر کو پنجروں میں باندھ رکھتے تھے، لیکن اصیل مرغا اس
محلہ کے سبھی لوگ ماسٹر الیاس کی عزت کرتے تھے اور اس کو السلام علیکم کہہ کر اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے۔ ماسٹر جی کچھ اور کام بھی کرتے تھے، یعنی بچوں کو پڑھانے کے علاوہ کچھ اور کام بھی کرتے تھے، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ اور کام کیا کرتے ہیں۔ شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے۔ منشی گیری کا مطلب کتابت کرنے والا، حساب کتاب رکھنے والا۔ شاید وہ سبزی منڈی میں منشی کا کام کرتے تھے یا کسی دوسرے دور کے محلے میں پھیری لگاتے تھے۔ پھیری لگانا بھی آوازیں نکال کے، آوازیں دے کے چیزیں اشیاء فروخت کرنا، آواز لگا کر سامان بیچنا، یا کسی کارخانے میں رنگ و روغن کی دیہڑی کرتے تھے۔ دیہڑی کہتے ہیں ایسی مزدوری جس کا معاوضہ روزانہ ملتا ہو، یعنی ڈیلی ویجز پر کسی کارخانے میں پینٹ کا کام کرتے تھے، رنگ و روغن کا کام کرتے تھے۔ کوئی اس کی بابت اچھی طرح نہیں جانتا تھا، بابت کا مطلب کے متعلق، لیکن اس کے متعلق کوئی اچھی طرح سے کوئی ٹھیک سے جانتا نہیں تھا، لیکن اتنا سا تو معلوم تھا کہ ماسٹر الیاس کی گزر بسر، کہ اس کی زندگی جو گزر رہی ہے ذرا تنگی ترشی سے ہوتی ہے، تنگ دستی سے اس کی زندگی گزر رہی ہے، غربت میں گزر رہی ہے، افلاس میں گزر رہی ہے۔ ماسٹر صاحب سیدھے آدمی تھے اور ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ ڈھنگ کا مطلب طور طریقہ، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے طور طریقوں کو بدلنا نہیں تھا۔ زمانے کے ساتھ چلنے کا انداز کرنے کا طور طریقہ ان کو نہیں آتا تھا۔ کچھ تو ان کی شکل ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں محبت یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک طرف اب ماسٹر کا زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، اس کی وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات تو تھی کہ ان کی شکل ایسی تھی کہ کسی دوسرے انسان کے دل میں ان کے لیے محبت یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اور کچھ ان کی گفتگو اس انداز کی ہوتی تھی، جو بات چیت کرتے تھے وہ اس طرح کی تھی کہ کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ ہم دوسروں کو یقین دلانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ماسٹر ان کے سیدھے سادے آدمی تھے اور لوگوں کو باتوں پہ یقین کیوں نہیں آتا تھا؟ حالانکہ ماسٹر آپ کے اندر ساری اچھائیاں تھیں، لیکن ان ساری اچھائیاں ان کی برائیاں بن گئی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ ہیرا پھیری کا مطلب مکر و فریب، کسی کو دھوکہ دینا، مبادلے سے کام نہیں لیتے تھے، کسی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرتے تھے، یعنی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ شیخی نہیں بگاتے تھے۔ شیخی کی بات کہنا کا مطلب ڈینگے مارنا، بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرنا، کسی کو خوف زدہ نہیں کرتے تھے۔ یہ 5 باتیں ماسٹر کے اندر نہیں تھی، اسی وجہ سے کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ان کی گفتگو میں گرامر کی اور علم بیان کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھی، گرامیٹیکلی بھی بہت سی غلطیاں ہوتی تھی، اور علم بیان کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو علم بیان کی حیثیت سے بھی ان کی گفتگو کے اندر بہت سی غلطیاں ہوتی تھیں، اور سننے والا جلا کر ان کی صحبت چھوڑ دیتا تھا، جلا کر بھی تنگ آ کر ان کی محفل سے اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ وہ اتنے سیدھے اور اس قدر بے پیر تھے، اتنے سیدھے تھے اور اس قدر بے پیر تھے، بغیر پیچوں کے تھے، یعنی سادہ تھے، دھوکہ یا فریب نہ دینے والے تھے کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے۔ سارے محلے پر اور سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، موسم محلہ پر اور سارے معاشرے پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، راہ و رسم کا مطلب تعلقات پیدا کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محلے والے ان کی عزت کرتے اور ان کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے، صرف عزت کرتے تھے اور دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے سلام کر دیا کرتے تھے۔ سردیوں کی ایک شام مالک مکان میں ماسٹر الیاس کو بڑے سخت الفاظ میں ڈانٹا، برا بھلا کہا اور دھمکی دی، خبردار کیا کہ اگر اس نے 3 دن کے اندر اندر پچھلے 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ ادا نہ کیا تو وہ اس کا سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ یعنی ماسٹر صاحب نے گزشتہ 6 مہینے سے کوٹھی کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، اور آپ کی بات مالک مکان کہتا ہے کہ 6 ماہ کا کرایہ 3 دن کے اندر اندر اکٹھا ادا کرنا ہے، ادروائز نہیں تو تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ ماسٹر جی کی خوف کے مارے گھگی
घिघी बन जाना, मीन रोने की वजह से आवाज हलक में रुक जाना, बंद जाना, हिचकियां लेना। तो खौफ के मारे, डर के मारे, क्या तो किराया तो है नहीं है, अब मालिक के मकान मेरा सामान उठा के बाहर फेंक देगा, मैं घर हो जाऊंगा। तो खौफ के मारे उनकी आवाज हलक में बंद हो गई, क्योंकि इनके पास 180 रुपए यकमुश्त मौजूद नहीं थे। 180 थे, 180, यानी 6 महीने का किराया जो है वो 180 रुपए बनता है, यानी 1 महीने का किराया इस लिहाज से 30 रुपए बनता है। तो 6 महीने का किराया 180 रुपया बन गया। सिर्फ 40 रुपए थे इस वक्त मरसद के पास, सिर्फ 40 रुपए थे, जिनके साथ 10 का एक और नोट प्रो का, यानी 40 रुपए उन्होंने धागे में प्रोए हुए थे और 10 रुपए का एक और नोट उसके साथ प्रो का, उस धागे में डालकर उन्होंने 50 बना लिए थे। पहले के मालिक के मकान 25, 30, 40, 50 लेकर आगे की तारीख दे दिया करता था, यानी मास्टर के पास जितने पैसे होते, 25 होते, 30, 40 या 50, वो मालिक के मकान को दे देते, वो वसूल कर लेते और ठीक है कहता बाकी फलां तारीख को दे देना, इस तरह कर दिया करता था। लेकिन इस मरतबा वो तड़ंग हो गया, मीन पकड़ गया, पसिद हो गया, मुसिर हो गया कि, और उसने धागे में पड़े हुए 50 रुपए 80 मुर्गे के आगे फेंक कर कहा, जाओ मैं नहीं लेता, कि ये ले जा, मैं ये पैसे नहीं वसूल करता, मुझे पूरे 180 करके दे, 6 महीने का किराया मुझे 180 रुपए पूरे करके दे। जब वो ये कहकर चला गया तो मास्टर इलियास ने 50 रुपए फर्श पर से उठाकर अपनी वास्कट के जेब में डाल दिए। फिर वो अपनी कोठरी के अंदर जाकर चारपाई पर दुखी से होकर बैठ गए, गमगीन से, दुख में डूबे हुए, गम में डूबे हुए बैठ गए। और शदीद गम के बायस इनकी घिघी बंद थी, मीन आवाज अलग में बंद हो गई। और ये पहला मौका था कि रोए बगैर किसी शख्स की घिघी बंदी हो, कि उम्र रोने की वजह से आवाज अलग में बंद होती है, लेकिन ये पहला मौका था कि हमारे साहब के साथ ऐसा हुआ। वादे के मुताबिक मालिक के मकान ने इनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि किराए का बंदोबस्त ना हो सका। मास्टर साहब की चारपाई ट्रांसफार्मर वाले 2 खंभों के पीछे लगा दी। अमूमन ट्रांसफार्मर के लिए किसी महल्ले में, हर महल्ले में 2 खंभे होते हैं, उनके ऊपर ट्रांसफार्मर फिक्स होता है। तो मास्टर साहब की चारपाई ट्रांसफार्मर वाले 2 खंभों के पीछे लगा दी और इनका बाकी सामान इसके इर्द गिर्द चुन दिया, मीन तरतीब से रख दिया। उसने कोठरी को नया चीनी ताला लगाया, चाइना का चीन का बना हुआ नया ताला लगाया और स्कूटर पर सवार होकर अपने घर चला गया। उसका घर, मालिक के मकान का जिक्र हो रहा है, उसका घर इस महल्ले से काफी दूर था और वो अपनी कोठरी का किराया वसूल करने माँ बाबा आया करता था। माँ बाबा का मतलब हर महीने आया करता था। मास्टर ने एक रात जूं तू करके ट्रांसफार्मर के नीचे गुजारी, जूं तू का मतलब बड़ी मुश्किल से। और अगले दिन शेख करीम नवाज की हवेली पहुंचे। अगले दिन इस मोहल्ले के सबसे मालदार शख्सियत शेख करीम नवाज के हवेली पर, उसके मकान पर, उसके घर तक पहुंच गए और इससे 200 रुपये उधार के तलबगार हुए मांगे। शेख साहब ने हमारे साहब को नेक दिल, सादा लोग और मरंज शख्स समझकर टरखा दिया कि हमारे साहब बड़े नेक दिल के आदमी हैं, बड़े नेक पातशाह मुतकी बेरोजगार है, सादा लोग हैं, मीन भोले भाले हैं, सीधे सादे हैं। और मरंजा का मतलब शगुफ्ता मजाज है, बड़ी शगुफ्ता मजाज शख्सियत है। ना मरंजा का मतलब ये भी कर सकते हैं, ना किसी को रंजीदा करने और ना खुद रंजीदा होने वाले, यानी ऐसा शख्स जिससे कभी किसी को कोई नुकसान, कोई रंज ना पहुंचे। तो मास्टर की 3 खूबियों की वजह से शेख करीम नवाज ने उनको टरखा दिया, मीन टाल दिया, बहाना बना के इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसे अहमद लोगों को ज्यादा रकम देना अच्छा नहीं होता। ऐसे मास्टर साहब जैसे बेवकूफ लोगों को ज्यादा पैसे देना अच्छी बात नहीं होता। फिर वो असमाइल बजाज की दुकान पर गए। बजाज कहते हैं कपड़ा फरोख्त करने वाले, असमाइल कपड़ा फरोख्त करने वाले की दुकान पर गए और रकम में कमी करके 150 का जवाब सवाल डाला। शेख करीम नवाज से 200 मांगे थे, यहाँ थोड़ी कमी की और 150 रुपये का सवाल किया, 150 रुपये मांगे। उसने भी माजरत कर ली, मैंने हिला बहाना कर लिया, उज़्र कर लिया। मोहल्ले का कोई नाई के पास भी गए, हलवाई, मिठाई वाले वाला, कसाई, गोश्त बेचने वाला, डॉक्टर और तबीब कहते हैं, वैद कहते हैं तबीब को, जो हिंदी तरीके से इलाज करने वाला, वो वकील, ये सब लोग
उस रोज उन्हें ट्रांसफार्मर के नीचे सोते 8वां दिन था, यानी मसलसल 8 दिन से वो ट्रांसफार्मर के नीचे सो रहे थे। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा। स्टेथोस्कोप डॉक्टरों का वो वाला जिससे सीना वगैरह का वो मुआयना करते हैं, स्टेथोस्कोप लगाकर देखा और कहा हमारे साथ नमूनिया हो गया। आपको एक बीमारी है जिसे नमूनिया कहते हैं। अमूमन नमूनिया में सर्दी की वजह से इंसान के फेफड़े इन्फेक्ट हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं और वक्त अगर इलाज न किया जाए तो मौत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको मास्टर नमूनिया हो गया है, मैं आपको पुड़िया तो दे देता हूँ। पुड़िया मीन कागज के पोटली, कागज में दवाई डालकर, सफूर नवा दवाई डालकर उसे फोल्ड करना, कागज की पोटली, पुड़िया तो दे देता हूँ, लेकिन आप किसी और को भी दिखा लें, यानी किसी और डॉक्टर के पास भी चले जाएं। डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अच्छा, और गर्म दूध पीने जवाहर हलवाई की दुकान पर चले गए। उन्होंने दूध पीकर अपनी नब्ज बात को दिखाई और गिड़गिड़ा कर इससे 200 रुपए कर्ज की दरख्वास्त की। मिन्नत समाज आजियत के सारी वाले के जवाहर में बीमार हो, मुझे 200 रुपया दे दे, इस तरह का उन्होंने मिन्नत समाजित की। जवाहर हंस पड़ा। इसको पता था कि ऐसे लोगों को 1 रुपया भी उधार नहीं देता, ऐसे बेवकूफ इंसान को कोई 1 रुपया भी उधार नहीं दे सकता, ये पूरे 200 मांग रहा है। जब ऐसी अनहोनी बात हो तो हर एक कौन सी आ जाती है, अनहोनी मीन अनोखी ना होने वाली बात हो तो हर एक कौन सी आ जाती है, और इसी वजह से जवाहर हंस पड़ा, वरना आम जिंदगी में वो बहुत ही कम हंसता था। मुसलसल 3 दिन तक मास्टर साहब, मास्टर इलियास अपनी रजाई सर पर इग्लू की तरह ओढ़कर चारपाई पर बैठे रहे। मुसलसल 3 दिन, इस बीमारी नमूनिया में मुब्तला होने के मुसलसल 3 दिन बाद, 3 दिन तक मास्टर इलियास अपनी रजाई सर पर, इग्लू बर्फानी इलाकों में एक गासा बना होता है और बर्फानी इलाकों में रहने वाले अमूमन इस तरह की बिल्डिंग होती है, तो मास्टर इलियास चारपाई पर बैठ के अपने सर पर रजाई डाली हुई है, यानी इग्लू की तरह नजर आ रहे हैं, ओढ़कर चारपाई पर बैठे रहे। जो कोई वहां से गुजरता अस्सलाम वालेकुम कहकर ये जरूर पूछता, क्यों जी मास्टर जी धूप से की जा रही है? मास्टर साहब आप धूप पर बैठ के धूप ताप रहे हैं, हरारत ले रहे हैं, और मास्टर जी अंदर से बंद आवाज में जवाब देते, इस रजाई के अंदर बंद आवाज में जवाब देते, जी हाँ थोड़ी सर्दी लग रही थी। चौथे रोज फजर की अजान के बाद, यानी नमूनिया में मुब्तला होने के चौथे रोज सुबह फजर की अजान के बाद, सुबह की अजान के बाद जब मास्टर साहब फौत हो गए तो मौसम अल्लाह के एक शख्स को इनकी मौत का बड़ा सदमा हुआ। नाश्ता का वक्त खत्म होने पर हर शख्स खामोशी और दुख के कुएं में लिपट कर धूप में जा खड़ा हुआ। दुख के कुएं में लिपट कर नहीं, दुख के लबादे में लिपट कर, यानी मसनूई दुख का दिखलावा करते हुए हर शख्स धूप में जा खड़ा हुआ। मास्टर साहब के पटेलों को कटोरा भर कंगनी, कटोरा एक प्याला लंबा बर्तन, कंगनी में अनाज, कटोरा भर के अनाज, और उनके बोलने को आटे की आभोरा, आभोरा का मतलब भी कटोरा या प्याला, वैसे पानी पीने का बर्तन, आटे की गोलियां बना के प्याला भर के मुल्क के आगे डाल दिया गया। शेख करीम नवाज साहब अपनी हवेली से निकलकर ट्रांसफार्मर के नीचे आ बैठे। यहाँ लोगों ने बड़ी सी दरी एक चटाई बिछा दी और 2-3 ताजा अखबार ला के रख दिए। लोग जमा होने शुरू हुए। शेख करीम नवाज ने 200 रुपये निकाल कर शहीद और बलाल को स्कूटर पर भेजा कि जाके कब्र का बंदोबस्त करें। 200 रुपये, 300 रुपये बाबू जलाल को दिए कि रहमत को साथ ले जाकर लट्ठे, काफूर, अर्के गुलाब और फूलों का बंदोबस्त करें। लट्ठा सफेद कपड़ा होता है जिससे कफन बनाया जाता है। काफूर एक नहायत तेज खुशबूदार तख्त का सफेद मादा होता है जो बतौर दफा दुआ इस्तेमाल किया जाता है, और अर्के गुलाब और फूलों का, यानी ये कफन का इंतजाम ऊपर, कब्र का इंतजाम। जवाहर हलवाई ने दूध पत्ती का एक पतीला मीन देख काट कर मीन बड़ा
जमा करके शेख करीम नवाज साहब के पास महफूज करवा दी। अफसाना मोहसिन मोहल्ला से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान जिंदा होता है कोई उसकी कदर नहीं करता, और जब मर जाता है तो दिखलाने के लिए, रियाकारी के लिए, नमूद नुमाइश के लिए वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर उसके कफन दफन में हिस्सा लेता है। इसलिए सबक ये मिलता है कि हमें जिंदा इंसान की कदर करनी चाहिए। अगर मोहसिन मोहल्ला के लोग मास्टर साहब की जीते जी उनकी मदद कर लेते, उनको कर्ज दे देते, उधार दे देते, उनकी इमदाद कर लेते, तो शायद मास्टर साहब नमूनिया की वजह से, सर्दी की वजह से उनकी मौत वाक़या ना होती। लेकिन जीते जी तो मोहसिन मोहल्ला के लोगों ने मास्टर साहब की मदद नहीं की, और मरने के बाद दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए एक से एक बढ़कर उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। आज के लिए इतना कर दीजिए।